بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم لائیو آج کا پروگرام ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تبارک و تعالی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر ناظرین کرام اور سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم، اس کی عنایت خاص اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم سیدہ عالم، سیدہ کائنات، سیدہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ الزہراء بطول جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے میں لائیو ہوں۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں جا کر جو آج کل ایک گفتگو چل رہی ہے، بد نصیبی ہے یہ ہماری اور بدقسمتی ہے امت کی کہ سیدہ کائنات کے باب میں گفتگو اور بحث ہو رہی ہے، اور آپ کے بارے میں خطا کے الفاظ بولے گئے اور ان پر بولنے والے صاحب ڈٹ گئے، اور ہر طرف سے علماء نے، صلحاء نے، سادات نے، امت کے ہر طبقے نے ان کو رجوع کی دعوت دی، ان کو اپنے الفاظ واپس لینے کی دعوت دی، مگر بد نصیبی سے یہ ہوا، بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ ابھی تک اس وقت جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، وہ اپنی گفتگو پر نہ صرف یہ کہ ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ مسلسل مزید کانفرنسز، اس معصومیت کانفرنس کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے، اور ملک پاکستان کے طول و عرض سے ہر عالم دین کو، ہر اولیاء کرام کے سلاسل میں سے ہر گدی نشین کو، اور ہر سادات میں سے جنہوں نے ان کو دعوت دی، ان کو للکار رہے ہیں، کبھی کہ اپنے انداز میں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا، تو اس کا انشاءاللہ العزیز اس کو ایڈریس آج کی گفتگو کے اینڈ میں کروں گا۔ ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صحیح احادیث حضرت سیدہ کائنات، سیدہ عالم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں سن لیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے الفاظ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیے یہ امام بخاری کے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی الفاظ موجود ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، میرا جگر گوشہ ہے، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وینصبنی ما انصبہا، اور جو چیز اسے مشقت میں ڈالتی ہے وہ مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرَضَاكِ،
اور تیری رضا پر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد اور حاکم کے الفاظ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری شاخ ہے، یبسطنی ما یبسطھا، آقا نے فرمایا جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، ویقبضنی ما یقبضھا، اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہے۔ اب ایک بات جو بہت بنیادی سمجھنے والی ہے وہ سمجھ لیں، اس کائنات میں سارے مرتبے، درجے، رتبے جس جس کو ملے وہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملے۔ کائنات کے سارے درجے اور مقامات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ آپ اندازہ کریں رب ذوالجلال نے جب تمام نبیوں کو عالم ارواح میں نبوت کی ذمہ داری عطا کی تو ان سے پہلے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کا حلف لیا۔ سورہ آل عمران میں قرآن مجید میں ہے، میرا مضمون نہیں ہے، بس صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا، میثاق پختہ وعدہ، حلف، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کرتا ہوں، جب میں تمہیں عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تم سب کی کتابوں کی، تمہارے پاس موجود وحی کی تصدیق کر دیں، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں گے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور اس چیز پر میرے ساتھ پختہ پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بولے کہ رب ذوالجلال ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، رب ذوالجلال نے فرمایا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کا پکا پختہ عہد اور حلف لے لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رب ذوالجلال نے وعدہ کیا، میرا مبدأ استدلال یہ ہے کہ انبیاء کو نبوت ملی اور مقام اور مرتبہ ملا، وہ بھی بتصدق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب انبیاء کو نبوت حضور کے واسطے اور وسیلے سے ملی اور حضور کے تصدق سے ملی اور حضور علیہ السلام کی وفاداری اور حضور کی غلامی کا پکا عہد کر کے ملی، تو کائنات کا باقی کون سا مرتبہ ہے جو وفاداری مصطفیٰ کے بغیر مل جائے؟ یہ جب میں بات اسٹیبلش کر چکا، اب اس بات کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی یہی کرائیٹیریا اور یہی اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریب ہے امت میں، اس کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ بات آپ نے قرآن مجید میں پڑھی، سورہ الحجرات میں ہے، سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہوگا، رب ذوالجلال کے جو قریب ہوگا وہ تقوی والا ہوگا۔ اب تقوی خدا کسے عطا کرتا ہے؟ آپ اگر سورہ الحجرات میں ہی دیکھ لیں، اس سے پیچھے ایک آیت مبارک آ چکی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھکا لیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی؟ تقوی والا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، اللہ کے نزدیک اکرم ہوگا، اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا۔ اور اللہ یہ تقوی عطا کسے کرے گا؟ اسے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا۔
جو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والا ہوگا، یعنی تقوی حضور کے ادب اور احترام سے ملے گا۔ آواز نیچا رکھنا استعارہ ہے، آواز کو نیچا رکھنا بولیے استعارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز نیچی رکھی، گویا حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، آقا دو جہاں کا احترام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں کمال اختیار کر لیا، اور ادب و احترام کمال تک، اس حد تک کہ وہ اس سے آگے یعنی ایک ہی بات کہہ دی کہ سجدہ کی اجازت نہیں دی، بس وہ اللہ کے حضور ہے سجدہ۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ادب اور احترام کا معیار مقرر کیا وہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو زمین پر نہ گرنے دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب دہن کو زمین پر نہ گرنے دیتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو مبارک کے پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے۔ یہ ادب و احترام جتنا جس میں زیادہ تھا، یعنی غلامی جس میں جتنی زیادہ تھی، یعنی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام کا شعور جتنا زیادہ تھا، جس کا تعلق مصطفیٰ کریم سے جتنا زیادہ تھا، اللہ نے اس کو اتنا تقوی عطا کیا، اور جس کو جتنا تقوی ملا اتنا وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوا۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو جان لے امت میں اولیاء کو مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور نسبت اور تعلق سے ملتا ہے، نسبت ولایت، اور ولایت سے اوپر جا کر اولیاء میں غوثیت معاب کے درجے تک چلے جائیں۔ جتنی زیادہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، غلامی اور تعلق ہوگا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو صحابہ کا تعلق چونکہ زیادہ تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو صحابہ کرام کو مرتبہ ملا۔ اس امت میں سب سے زیادہ مرتبہ مل گیا صحابہ کرام کو۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پھر درجات ہوئے۔ جو صحابہ حضور کے جتنے قریب تھے ان کو اتنا زیادہ درجہ مل گیا۔ جو حضور کے جتنے قریب ہوتا گیا، جس کو حضور کا جتنا قرب ملتا گیا، جس کو حضور کا جتنا تعلق ملتا گیا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی غلامی ملتی گئی، جس کو حضور سے جتنی محبت نصیب ہوتی چلی گئی، اس کو اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ملتا چلا گیا۔ اب اس میں جتنا حضور کے ساتھ جو رہا پھر وہ اتنے پاتے گئے، یعنی صحابیت فقط حضور کے دیدار سے مل گئی، آقا کی زیارت سے مل گئی۔ اس کے بعد جتنا حضور کے ساتھ کسی نے وقت لگایا، جتنی قربانی دی، جتنی غلامی اختیار کی، جتنی تربیت حاصل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اتنا اس کو مرتبہ اور مقام ملتا چلا گیا۔ اور جس کو جتنا کم تعلق ملا، جس کو جتنی کم نسبت ملی، جس کو جتنی کم غلامی نصیب ہوئی، جس کو جتنا کم وقت ملا، اس کا مرتبہ اسی حساب سے کم، لیکن امت میں پھر بھی سب سے زیادہ ہے، امت میں پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب جب یہ بات آپ اندازہ کریں اللہ نے مقام اور مرتبے کیسے تقسیم کیے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری میں جب آیا تو رب ذوالجلال بہت سخی ہو گیا، فرمایا کائنات کے سارے رتبے ایک طرف، میرے مصطفیٰ کو ایک نگاہ محبت سے دیکھنے والے کا مرتبہ ایک طرف۔ اب جس نے ایک نگاہ دیکھ لیا اسے کائنات کے سارے رتبوں سے، باقی امت کے سارے مرتبوں سے بڑا مرتبہ دے دیا۔ تو جب حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی، آپ اندازہ کریں، وہ ذات بابرکات جس نے حضور کی زیارت سے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا، اس نے حضور کی رشتہ داری کو کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یعنی جس نے فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اسے یہ مرتبہ ملا کہ باقی امت ساری اس کا مقام نہیں پا سکتی۔ تو جس کو حضور کی رشتہ داری مل گئی، جس کو حضور کے خون کا تعلق مل گیا، جس کو حضور کے ساتھ حضور کے ذو الارحام ہونے کا رشتہ مل گیا، حضور کی رشتہ داری مل گئی، اس کا مقام کون پا سکتا ہے؟ اور پھر رشتہ داروں میں، حضور کے رشتہ داروں میں آگے بڑھ جائیں تو جو حضور کی اپنی اولاد ہوگی اس کا مقام کون پا سکتا ہے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی نسبتیں ساری حضور کی ہیں۔ اب میں افضلیت والی بات نہیں کر رہا، یہ بھی آج کل ہم ایک عجیب و غریب ماحول میں زندہ ہیں، فوراً افضلیت کی لاٹھی لے کر آ جاتے ہیں، فلاں افضل، سارے افضل ہیں۔ میں بات افضلیت کی نہیں کر رہا، میں بات فضیلت کی کر رہا ہوں۔ افضلیت کے چکروں میں نہ پڑیں، افضلیت کے جھگڑوں میں بھی نہ پڑیں۔
ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، جو ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ تیسرے کے پاس نہیں ہے۔ ایسا آپ کو کوئی یارڈ سٹک ملتی ہی نہیں کہ کسی ایک کو ساری فضیلتوں میں دوسرے پر افضل بنا دیں۔ جس میں جو فضیلت ہے پھر وہ اس میں برتر اعلیٰ ہے، اس پر حضور کی توجہ ہو گئی۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لیکن جو رشتہ داری ملی، آقا کی رشتہ داری میں بھی پھر جو حضور کے جتنے قریب کا رشتہ دار ہوا اس کو اتنا مرتبہ ملتا گیا۔ پھر حضور کے قریب کے رشتہ داروں میں جو حضور کی اپنی اولاد ہوئی، یہ دیکھیں نا، قرآن نے یہ اصول دیا، قرآن مجید نے بھی یہ قرآن مجید نے اصول دیا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے کہا، حضور کی بیویوں سے، لستن کاحد من النساء، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باقی دنیا کی عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ مصطفیٰ کریم کے نکاح میں آ گئیں، آپ مصطفیٰ کریم کے تعلق میں آ گئیں، آپ حضور کی نسبت اور غلامی میں آ گئیں، اور نسبت و غلامی بھی وہ جو نکاح کے ساتھ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا شرف حاصل ہو گیا، حضور کی ازواج ہو گئیں۔ اب جب حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ازواج ہوئیں تو یہ ان کو مقام مل گیا، مگر جو حضور کی اولاد ہوئی، جو حضور کی اولاد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا مرتبہ باقی کوئی نہیں پا سکتا کہ یہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور مبارک، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جن کی رگوں میں دوڑتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کی اولادوں میں جو مرتبہ حضور سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو مل گیا، یہ حضور کی محبت سے، حضور کے تعلق سے، حضور کی نسبت سے، حضور کی غلامی سے، حضور کی محبت سے ملا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نسبت اور تعلق سے یہ شرف مل گیا اور یہ تعلق نصیب ہو گیا۔ اب سیدہ عالم جیسا یہ تعلق کون پا سکتا ہے؟ آپ پھر ترتیب میں آ جائیں، اولیاء کو مرتبہ ملا، اولیاء کے بعد صحابہ آگے، صحابہ سے پھر اوپر اہل بیت اطہار آگے، اہل بیت اطہار میں پھر اہل قصا آگئے۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت، اب لوگ بعض اوقات کو بڑا لمبا ایک چیپٹر باندھتے ہیں، میں نے دیکھا بعض کوئی جو قاعدے بھی نورانی قاعدے کوئی میں نے دیکھے، اس کے پیچھے اہل بیت اطہار کا ایک لمبا سا شجرہ بنایا ہوتا ہے، حضور کی دوسری بیٹیوں کی اولادیں بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی رشتہ دار بھی، بہت سارا اس کو ترتیب تفصیل دے دیتے ہیں۔ اور نسبت مجھے ہے اندازہ اس بات کا، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسے اس لیے نہیں کہ انہیں حضور کے زیادہ اہل بیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بد نصیب ہیں یہ لوگ جب انہی کی دوسری تصنیفات دیکھتے ہیں، ان کی تقاریر دیکھتے ہیں، ان کی دوسری باتیں، تو یہ دراصل سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو چھپانا چاہتے ہیں۔ حضور نے سارے اہل بیت میں سیدہ عالم کے گھر کو پھر زیادہ پرومیننٹ کر دیا جب اپنی چادر میں صرف ان کو لے لیا۔ آقا نے کیا کیا؟ جب قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ اتری، میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، جب یہ آیہ مبارکہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت اتری سارے رشتہ داروں میں میرے مصطفیٰ کریم نے کسی کو نہیں بلایا، سیدہ پاک کے گھر کو بلایا۔ گویا ان کو زیادہ اہمیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، ان کو زیادہ مرتبہ، ان کو جو حضور علیہ السلام کا قرب تھا یہ حضور کا خود اپنا عطا کیا ہوا تھا، حضور ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہ میری یا کسی کی بات نہیں ہے، نہ کسی اہل سنت کی، نہ کسی اہل تشیع کی۔ جب حضور پر یہ آیت اتری، حضور کی ازواج بھی تھیں، باقی جن کو اہل بیت اطہار کا مرتبہ ملا، جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی تھے، مگر حضور نے کس کو بلایا؟ ہائے ہائے، دعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا، حضور نے حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فجل لہم بکسا، پھر ان کے اوپر چادر دے دی۔ یہ ہے اہل کسا، یہ اہل بیت اطہار سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ ان پر اپنی چادر دے دی، اور ایک بار نہیں، بار بار ایسا ہوا۔ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ایسا کیا، سیدہ ام سلمہ کے گھر ایسا کیا، پھر حضور نے کھلے میدان میں، جہاں پر خدا نے کہا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب مباہلہ کی بات آئی حضور نے وہاں بھی ایسے ہی کیا، اپنی چادر میں لے لیا اور چادر میں لے کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اب یہ اہل کسا امت میں سب سے افضل لوگ، یہی وجہ ہے سیدنا امام احمد بن حنبل سے
جب ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ پوچھا پھر؟ انہوں نے کہا سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ اب وہ تھوڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ابا جان تو سیدنا علی؟ فرمایا بیٹا وہ اہل بیت ہیں، لا یقاس بہم احد، ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، وہ تو اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ امت میں فضیلت کی ترتیب یہی ہے، مگر اہل بیت اطہار کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اور ان اہل بیت میں پھر اہل کسا جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لے لیا، اور حضور علیہ السلام نے کسی اور کو اس چادر میں آنے بھی نہیں دیا۔ ایک بار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا، خواہش کی، کوشش کی، یوں کہ آنا چاہا، آقا علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تمہارا اپنا مقام ہے، تم بھلائی پر ہو، مگر یہاں نہیں آ سکتی۔ ان کو کیسے کیا؟ آگے سیدہ عالم کو بٹھا، سیدہ مولا کائنات کو بٹھا دیا، ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیا، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، ایک طرف امام حسین کو بٹھا لیا، درمیان میں میرے آقا خود بیٹھ کے اوپر چادر دے لی۔ اور یہ ایک بار نہیں، بار بار۔ حضور کی سنتوں سے کیا سیکھا لوگوں؟ ہم نے حضور کی سنتوں سے کیا سیکھا؟ سب سنتوں کی بات کرتے ہو نا، میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو اپنے ارد گرد بٹھا کے بیچ میں حضور بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے ہو کے آئے گا، کوئی دائیں سے آئے، کوئی بائیں سے آئے، کوئی آگے سے آئے، کوئی پیچھے سے آئے، جدھر سے آئے گا کوئی مجھ تک پہنچنے کے لیے اسے پہلے سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کا غلام بننا پڑے گا، اسے پہلے ان کا تعلق اور نسبت حاصل کرنا پڑے گی، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے وہ مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا۔ اور ان کو فرمایا کہ اب جو ان کے ذریعے سے آئے گا، فرمایا میں اسی کو ملوں گا۔ حضور نے اپنے آپ کو ان کے اندر چھپا لیا، حضور نے اپنی محبت ان کی محبت میں چھپا لی، حضور نے اپنا تعلق ان کے تعلق میں چھپا لیا، حضور نے اپنی نسبت ان کی نسبت میں چھپا لی۔ جو ان کا ہوگا وہ مصطفیٰ کا ہوگا، جو ان کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ کہیں کا نہیں۔ چھٹی ہو گئی اس کی۔ اب یہ جو بات میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آخری حصے کی طرف جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں اس طرف اپنی گفتگو کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آخری حصہ جو آج کل ایک وہ جلالی صاحب نے مسئلہ اٹھایا اور پھر اس پر ڈٹ کے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے غلط بولا انہوں نے۔ جب وہ یہ جملہ بول رہے تھے تب بھی خطا پر تھے، آج بھی خطا پر ہیں، اور جب تک اس غلطی پر رہیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ ایسے شخص کے لیے ادب کا الفاظ، خیر ان کے اپنے اندر بھی ادب نہیں ہے، میری اپنی طبیعت ہے، مجھ سے ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، ورنہ میں نے دیکھا وہ نہ اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اپنی عمر سے بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں، منہ میں جو آتا ہے ویسے بولی جاتے ہیں۔ ان کے منہ سے اس وقت جو جلال نکل رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ جب کل سیدہ عالم کے بابا جان کے سامنے پیش ہوں گے لگ پتہ جائے گا، حضور کے سامنے کہہ سکیں گے کہ آپ کی بیٹی فلاں وقت میں خطا پر تھیں۔ یہ جو آج کل عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں نا، کانفرنسز کر رہے ہیں، میں انتظار میں ہوں اللہ کرے قرآن سے عقیدہ معصومیت ثابت کریں، نہیں تو اللہ کرے حدیث سے ثابت کریں، پھر محدثین سے ثابت کریں، پھر ائمہ سے ثابت کریں۔ چل رہی ہے بات، چل رہی ہے کہ جی عقیدہ اہل سنت ہے، اس پر اجماع ہے، اجماع ثابت کریں، لگ پتہ جائے گا۔ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، آگے اجماع کی بات رہ گئی، میں انتظار میں ہوں جس دن ثابت کریں گے دیکھیں گے۔ یہ اکثریت کے اجماع ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے اجماع ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ائمہ اہل سنت میں سے لوگوں نے معصومیت کا عقیدہ غیر انبیاء کے لیے رکھا اور وہ اہل سنت ہی رہے۔ میرا نہیں ہے، میرے اوپر نہ ڈالیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ کل پرسوں وہ خطاب کر رہے تھے اور وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان پر الزام لگا رہے تھے جی کہ وہ تقریباً معصومیت کا عقیدہ اختیار کر لیا، تو آپ تقریباً بھی نہیں کرنے دیتے۔ اگر آپ میں ہے ہمت، امام کوشیری اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دوں، وَعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَجَلِّ الْكَرَامَاتِ الَّتِي تَكُونُ لِلْأَوْلِيَاءِ دوام التوفیق للطاعات والعصمت من المعاصی والمخالفات۔ وہ اولیاء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو کرامات عطا کی ان میں دوام توفیق ہے، اطاعت کی، اور معاصی سے عصمت عطا کر دی خدا نے۔ والمعصوم من عصمہ اللہ، جس کو خدا عصمت عطا کر دے آپ اسے روکیں گے؟ اب یہ امام عبدالوہاب شاہرانی کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں لفظی فرق ہے، عصمت اور حفاظت میں لفظی فرق ہے۔
حفاظت بھی اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی حفاظت ہے تو وہ کوئی اتنی کمزور ہے کہ اس سے کوئی نکل سکے گا؟ شیطان اس میں سے ان کو ورغلا سکے گا؟ نہیں ورغلا سکتا۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں، ان کو آگے جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے گا کیسے آپ ثابت کرتے ہیں۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کا تعلق، حضور کی نسبت سے محرومی ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شیطان ہے نا جو معصومیت کو خراب کرتا ہے، آپ کہتے ہیں امکان خطا ہے، امکان ہے، ضروری نہیں کہ وہ وقوع پذیر بھی ہو۔ آپ سے گزارش ہے، ہم تو اولیاء کے کسی ایک لمحے کو نہیں کبھی کہا کہ حضور غوث اعظم اس لمحے خطا پر تھے، ہماری زبان جل جائے ہم ایسی بات کریں۔ ہم نے تو آج تک یہ جملہ نہیں بولا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فلاں وقت میں خطا پر تھے، ہماری زبان جل جائے ہم یہ الفاظ بولیں۔ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ حضور ہند الولی فلاں وقت میں خطا پر تھے۔ بد نصیب انسان، آپ نے حضور سید عالم کی زندگی کے ایک خاص لمحے میں وہ جو فدق جاگیر کا مطالبہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، کوئی خطا نہ تھی، آپ نے اس پر انگلی رکھ کے 2 بار کہہ دیا خطا پر تھی۔ استغفر اللہ العظیم، ہائے ہائے بد نصیبی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دوری والی بات ہے، آقا کے تعلق اور نسبت سے دوری والی بات ہے۔ ہم تو ادب کرنا ہم نے سیکھا ہے، ہم نے تو اولیاء کے بارے میں یہ جملہ نہیں تھا بولا۔ آپ باتیں کرتے ہیں نا افضلیت کی، وہ جھگڑے، آج کل آپ جان چھڑا رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں عقیدہ عصمت کے پیچھے، مت چھپیں۔ آپ فقط ادھر آئیں جس پر آپ نے انگلی رکھ کر کہا کہ اس لمحے خطا پر تھیں۔ کسی ایک محدث نے، کسی ایک امام عقیدہ نے، کسی ایک مفسر نے ہمارے تمام 1400 سال کی تاریخ میں یہ ایک جملہ بولا جو آپ کی زبان سے نکلا؟ جل نہیں گئی آپ کی زبان اس وقت جب آپ یہ الفاظ بول رہے تھے؟ اور آج آپ اپنی یہ لمبی زبان نکال کر ہر عالم کے خلاف بول رہے ہیں، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے اسی کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور میں علماء سے بھی درخواست کروں گا، میں چھوٹا ہوں، بہت ادب اور احترام سے کہتا ہوں، یہ اب باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے توفیق توبہ چھین لی، اللہ نے یہ توفیق توبہ چھین لی ہے، اب یہ ادھر نہیں آئیں گے۔ بار بار ان کو جو توبہ کی دعوت، میرا نہیں خیال یہ کوئی توبہ کر پائیں گے۔ آپ نے اگر سننا ہے آئیں، میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتی ہے عصمت۔ انبیاء کی عصمت اور اہل بیت اطہار کی عصمت ایک نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ انبیاء میں جو عصمت ہے، عصمت انبیاء، وہ بطریق الوجوب ہے۔ امام بدر الدین عینی نے لکھا عمدۃ القاری میں، المعصوم من عصمہ اللہ کے تحت۔ آپ نے کبھی اٹھا کے پڑھیں؟ کتابیں ساری رکھی ہوتی ہیں، آپ نے پڑھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا بِأَنَّ حَمَاهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْهِلَاكِ، ہلاکت میں ڈل جانے سے، پڑ جانے سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہوا ہے۔ اور یقال عصمہ اللہ من المکروہ ووقاہ وحفظہ، مکروہات سے بچا لیا انہیں، ان کی حفاظت کر لی۔ والفرق بین عصمت المؤمنین و عصمت الانبیاء علیہ السلام ان عصمت الانبیاء بطریق الوجوب، انبیاء اور غیر انبیاء کی عصمت میں فرق یہ ہے۔ اب آپ لفظ عصمت آتا جائے تو اہل سنت سے اٹھا کے نکالتے ہیں۔ کس نے آپ کو ٹھیکیدار بنایا اہل سنت کا؟ آپ نے بڑا عرصہ یہ رجسٹر پکڑے رکھا، بڑے بڑے علماء کو آپ حضور شیخ الاسلام پر اپنی زبان درازی کرتے تھے۔ آج اللہ نے کرم کیا، آپ آج تنہا ہیں۔ آپ نے محرم الحرام کے دنوں میں، حضور دنیا ساری شہزادہ مصطفیٰ کے لیے غمگین تھی، اور آپ نے امیر شام کا عرس کیا، حضرت امیر معاویہ کا۔ جب دنیا دکھی تھی، آپ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کر رہے تھے، آپ کو کوئی اور دن نہیں ملا تھا، لیکن اہل سنت نہیں سمجھے تب۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا سب اہل سنت کو پکار کر کہ یہ شخص اندر سے ناصبی ہے، نام نہیں تھا لیا، لیکن اشارہ کر دیا تھا کہ محرم کے دنوں میں جو شخص یہ حرکت کرے اس کے اندر یزید کی محبت پل رہی ہے، اور یقیناً وہ آپ تھے۔ اس کے بعد آپ نے اہل بیت اطہار کانفرنس کی، نام اہل محبت اہل بیت کانفرنس رکھا، اور اس میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے والد گرامی سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کے سسر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، ان کے کفر کے بارے میں، اور دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تب سب کی حمایت مل گئی تھی، مگر آپ کو نہیں اندازہ، جو مرضی افضلیت کے عقیدے ہوں،
محبوبیت میں سیدہ کائنات سے آگے کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی جاتی ہے تو سیدہ کائنات ہیں۔ آقا دو جہاں کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا سب سے زیادہ حیا کی جاتی ہے تو وہ سیدہ کائنات ہیں۔ اور آج نہیں، کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گی، رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ آج آپ نے وہاں گفتگو کر دی۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں ان عصمت الانبیاء بطریق الوجوب، کہ انبیاء کی عصمت وجوبی ہے، وجوب بطریق الوجوب ہے، وفی حق غیرہم بطریق الجواز، اور ان کے علاوہ جو غیر انبیاء ہیں ان کے حق میں بطریق جواز ہے۔ اب اس کو سمجھتے رہیے گا، آپ لگائیں زور ذرا اس پر۔ میں انتظار میں ہوں، اللہ کرے آپ کوئی دلائل دیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور اس پر قرآن سے، حدیث سے اور اجماع ثابت کریں گے، یہ آپ پر قیامت تک قرض نہیں کر سکیں گے کبھی بھی آپ۔ یہ فرق رکھا علماء نے، انبیاء کی عصمت بطریق الوجوب ہے اور بطریق الجواز فی حق غیرہم، ان کے علاوہ لوگوں میں۔ ملا علی قاری نے تو بہت کچھ لکھا، شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور بعد خلفاء جو والمعصوم من عصمہ اللہ کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ انبیاء اور بعض خلفاء جن کو اللہ نے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، یہ ان کی طرف بات ہو رہی ہے، والمعصوم من عصمہ اللہ۔ اور پھر جب قرآن پاک کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، قرآن مجید نے جب شیطان کے سامنے رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، تو اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد انبیاء بھی ہیں اور بہت سارے صالحین بھی ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو آخری بات آج کی گفتگو کی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدہ مریم وہ غیر نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو ان کی والدہ نے دعا دی تھی، امرات عمران، حضرت عمران کی بیوی نے حضرت سیدہ مریم کی والدہ ماجدہ نے ان کو ایک دعا دی تھی، قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران میں، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے پناہ میں دیتی ہوں۔ اس دعا کی بنا پر آپ اٹھائیں اس مقام کو، بہت سارے مفسرین نے لکھ دیا کہ یہ دونوں حضرت سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کانا معصومین، اس دعا کی برکت سے جو حضرت امرات عمران نے دعا دی۔ ظاہر ہے لیکن فرق ہے، انبیاء کی اور غیر انبیاء کی عصمت میں فرق ہے۔ حفاظت، آپ لفظ حفاظت بولتے ہیں، حفاظت بھی تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی حفاظت کو کمزور تو نہیں ہے۔ فرقوں کا بطریق الجواز جیسے انہوں نے کہہ دیا، بطریق الوجوب۔ اب جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دعا جس کی بنا پر بہت سارے لوگوں نے سیدہ مریم کو معصوم لکھا اور وہ اہل سنت رہے، یہی دعا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ یہ دعا دیں تو مقام معصومیت مل جائے، اور یہ دعا جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ قد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ حین زوجہا علی، جب حضرت علی سے آپ کی شادی کی، نکاح مبارک فرمایا آقا نے، اس وقت حضور نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے میرے مولا میں اس فاطمہ اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان الرجیم سے۔ اور اسی طرح حضرت علی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی، اور میرے آقا کی دعا حضرت امرات عمران، حضرت عمران کی زوجہ حضرت سیدہ مریم کی والدہ مائدہ سے زیادہ یقیناً آپ بھی مانتے ہوں کہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تو رضا دو عالم چاہتے ہیں، رضا خدا کی، خدا چاہتا ہے رضا محمد،
زہ عزت و اطلاع محمد۔ اہل سنت اللہ ان کو محفوظ رکھے اس طرح کے تمام شرور سے۔ لیکن ایک بات ہے میں سمجھتا ہوں، ایک بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ، اس شر سے بھی انشاءاللہ العزیز خیر نکلے گی۔ ہماری صفوں میں چھپے ناصبی اور خارجی 2+2=4 کی طرح واضح ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور جس طرح دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے ایسے نکل کے باہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محبت اہل بیت کو فروغ ملے گا، آقا دو جہاں کی غلامی کو فروغ ملے گا، حضور کے تعلق اور نسبت کو فروغ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے تعلق، حضور کی قربت اور حضور کی غلامی میں کمال عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔